حدیث کو شامل نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، دنیا میں جتنے لوگوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، جن لوگوں نے اپنی خدمات سے دنیا کے سامنے لوہا منوایا ہو، جن لوگوں نے بڑی بڑی خدمات کی ہو، سارے انقلاب برپا کیے ہوں، ان کی زندگی اور ان کو وہاں تک پہنچنے میں ماں کا بہت اہم رول ہے۔ ماں کا بہت اہم رول ہے، ماں کی تعلیم و تربیت کا بہت اہم رول ہے۔ اس لیے میں دل کی گہرائیوں سے حضرت مولانا جان محمد صاحب کو اور ان کی منتظمہ کمیٹی کو اور ان کے معاونین کو اور ان کے ساتھ دینے والوں کو، ان کے حمایت کرنے والوں کو اور ان کے ساتھ چلنے والوں کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت پر قدم اٹھایا ہے، ایسے مدرسوں کی اور ایسے تعلیم گاہوں کی جن میں معصوم بچیاں حجاب کے ساتھ اور پردے کے ساتھ قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرے، اور وہ جب کل میدان میں آئے اور ماں کا وہ کردار ادا کرے، ماں کے روپ میں آئے، تو ان کی گود میں پلنے والا بچہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان پر ان کو سکھائے۔ بایزید بستامی، جنید بغدادی، امام بخاری علیہ الرحمہ، کتنا اونچا مقام ہے امام بخاری علیہ الرحمہ کا، کتنا اونچا مقام ہے۔ میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، امام بخاری علیہ الرحمہ کا کتنا اونچا مقام ہے۔ جاؤ پوچھو امام بخاری سے، بیان کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، جنہوں نے اپنی پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو لکھنے میں اور جمع کرنے میں لگا دیا۔ امام بخاری نے ایسی کتاب لکھی، اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ مقدس اور معتبر کتاب امام بخاری کی بخاری شریف۔ 6 سال کی عمر میں نابینا ہو گئے، آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر، اے ماں تیری عظمتوں کو سلام، اے ماں تیری عظمتوں کو سلام، اے ماں جب تیری زندگی میں دین ہوتا ہے، تیری زندگی میں قرآن ہوتا ہے، تیری زندگی میں نبی کے فرامین ہوتے ہیں، تیری دعائیں آسمان کے پردوں کو ہلا دیتی ہے، تیری دعائیں عرش اعظم کو ہلا دیتی ہے۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی ماں اللہ سے کہتی ہے، اے میرے اللہ، میری تو یہ تمنا تھی، میرا یہ لخت جگر، میرا یہ بیٹا تیرے دین کا خادم بنے گا، پیغمبر علیہ السلام کے فرامین کو جمع کر کے کتاب لکھے گا، بڑا کام کرے گا، یہ تو خود محتاج ہے میرے اللہ، تو ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے۔ اللہ یہ تو تیرے نبی کا عاشق، اللہ تو اس کی آنکھوں میں روشنی پیدا کر دے۔ پیغمبر علیہ السلام ماں کی خواب میں پیغمبر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور امام بخاری کی والدہ سے فرماتے ہیں، خوشخبری ہو، تمہارے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی اللہ نے واپس کر دی۔ یہ ماں کا مقام ہے، کس ماں کا؟ جس ماں کی زندگی میں دین، کہاں سے آئے گا دین؟ کیسے آئے گا دین؟ ان کو جاہل رکھیں گے؟ رب کعبہ کی قسم مسلمانوں، آپ تو شہر میں رہتے ہیں، ہم دیہات سے چل کر کے آئے ہیں۔ مسلمانوں، سنگم بہار کے بغیور مسلمانوں، اگر آج ہم نے اپنی بچیوں کو دین سے دور رکھا، قرآن و سنت کی تعلیم ان کی زندگیوں میں داخل اور شامل نہیں کی، وہ جاہل نہیں رہیں گی۔ تم پورے معاشرے کو جاہل بنا رہے ہو، پورے خاندان کو جاہل بنا رہے ہو، پورے علاقے کو جاہل بنا رہے ہو۔ ایک بچی کی جہالت بہت دور تک جاتی ہے۔ اس لیے حضرت مولانا جان محمد صاحب کی کمر کو تھپتھپائیں، ان کے ماتھے کو چومیں،
ان کی آواز بنے، ان کی آواز میں آواز ملائے۔ اس لیے میں نے جو آیت پڑھی ہے اس آیت کا کبھی ترجمہ بھی نہیں، اس آیت پر کبھی بات بھی نہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میری عزیز بچیوں اور پردہ نشی خواتین، میرے نوجوان بھائیوں، میرے بزرگوں، ہمارے پاس سب سے بڑا سرمایہ ہمارے سینے میں رکھا ہوا ایمان۔ دشمن کو ہماری جان کی ضرورت نہیں، دشمن کو ہمارے سینے میں رکھے ہوئے ایمان کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم پڑھو، ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ ہم نے کسی کی بھینس کھولی ہے؟ ہم نے کسی کی عزت لوٹی ہے؟ ہمارا کوئی جرم نہیں، ہمارا جرم صرف یہ ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ وہ لوگ جو منافقانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، جو نفاق کی زندگی گزار رہے ہیں اور ایمان صرف ان کے نام مسلمانوں کے ہیں، ان کو تاج پہنائے جاتے ہیں، ان کو اعزازات دیے جاتے ہیں۔ کیا سلمان رشدی کا نام نہیں سنا؟ تسلیمہ نسرین کا نام نہیں سنا؟ ان کے نام مسلمانوں کے نام ہیں، لیکن وہ منافق ہیں، وہ اسلام کے غدار ہیں، وہ اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، اس لیے ان کو تاج پہنائے جاتے ہیں۔ اس لیے اس ایمان کی فکر کون کرے گا؟ ان معصوم بچیوں اور بچوں کے ایمان کی فکر کون کرے گا؟ ہم ہی کریں گے، اور ہم وہی کہیں گے جو حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے؟ میں مختصر بتا رہا ہوں آپ کو۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایمان کا پیغام لوگوں کو دے رہے ہیں، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا ایمان قبول کر لیتی ہیں۔ فرعون کو پتہ چلتا ہے کہ جس مشن کو روکنے کے لیے، جس تحریک کو ختم کرنے کے لیے پوری حکومت کو لگا دیا ہے، وہ تحریک تیرے بیڈ روم میں داخل ہو چکی، تیرے گھر میں تیری شریک حیات میں اس تحریک کا حصہ بدل گئی ہے اور ایمان قبول کر لیا ہے۔ آج بھگولا ہو جاتا ہے اور حضرت آسیہ کو بناتا ہے اور دھمکاتا ہے اور ڈراتا ہے اور لالچ دیتا ہے اور کہتا ہے آسیہ میں نے سنا ہے تم نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے، یہ محلہ تمہارے لیے ہے، میں تمہارے شوہر ہوں، تم فیصلے سے واپس آ جاؤ۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اس سے کہا ہے ناصحہ تیری زحمت کا بہت شکریہ، لیکن دیوانہ سمجھ بوجھ کے دیوانہ بنا ہے، میں نے بہت سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کیا ہے، میں واپس نہیں آ سکتی ہوں، میں نے ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی لذت کو چکھ لیا ہے، اس لیے میں واپس نہیں آ سکتی ہوں۔ فرعون کو پتہ چل جاتا ہے کہ واپس آنے والی نہیں، شکاری کتوں کو بلاتا ہے اور ایک کمرے میں شکاری کتوں کو بھیجتا ہے۔ حضرت آسیہ کو اندر داخل کیا جاتا ہے، شکاری کتے اندر داخل کر دیے گئے، دروازہ لگا دیا جاتا ہے۔ فرعون یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ کچھ ہی دیر کے بعد دروازہ بجے گا اور صدائیں آواز لگائی جائیں گی، فریادی بن کر کے آسیہ آئے گی مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ بہت دیر کے بعد دروازہ کھولا جاتا ہے، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اپنے اللہ سے کچھ کہہ رہی ہے اور وہ شکاری کتا جس کو نوچنے کے لیے، جس کو حضرت آسیہ کو تکلیف دینے کے لیے داخل کیا تھا، وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے حضرت آسیہ کا محافظ اور حفاظت کر رہا ہو۔ حفاظت جس سفینے کی انہیں منظور ہوتی ہے، حفاظت جس سفینے کی انہیں منظور ہوتی ہے، کنارے پر اسے طوفان لا کر چھوڑ جاتے ہیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو واپس بلایا جاتا ہے، آسیہ واپس آ جاؤ، آخری وارننگ ہے،
जल्लादों को खड़ा कर दिया जाता है, उनके हाथों में बड़े बड़े हथौड़े हैं, उनके हाथों में बड़ी बड़ी कीलें और मेखें हैं, और उनको यह हुक्म दिया गया है कि हम जैसे ही हुक्म करेंगे तुम इन कीलों को, इन मेखों को हजरत आसिया के रुखसार में, हजरत आसिया के बदन में दाखिल कर देना है और हथौड़ों से उसको मारना है। हजरत आसिया उस वक्त अपने अल्लाह से कह रही हैं, आओ हम भी पढ़ ले, हम भी रोजाना पढ़ा करें, सुबह भी पढ़ा करें, शाम को भी पढ़ा करें, अपना तराना बनाए, अपना नगमा बनाए। हमने न जाने कैसे कैसे गाने और न जाने क्या क्या गाया है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। आओ, हजरत आसिया ने जो उस वक्त कहा है, घिर रही है, दुश्मन इंतजार कर रहा है कि हजरत आसिया वापस आ जाए। उस वक्त अपने अल्लाह से कह रही है, इद क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्नह वनज्जिनी मिन फिरऔन वअमलिही वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। ऐ मेरे अल्लाह, बहुत हो चुका है, जुल्म की इंतहा हो गई। अल्लाह, मैं एक इंसान हूँ, मैं तो एक औरत हूँ, मेरे कदम न फिसल जाए, मेरा ईमान न चला जाए। अल्लाह, मुझे दुनिया का लालच दिया जा रहा है, दुनिया की बहारों का लालच दिया जा रहा है। अल्लाह, मुझे अपने पास बुला लीजिए। अल्लाह, मेरा घर जन्नत में बना दीजिए, मुझे दुनिया की बहारें नहीं चाहिए, जालिम फिरऔन के जुल्म से बचा लीजिए। अल्लाह ने वो तो अलीम बिज़ाति सुदूर है, बेहुक्म खुदा के कभी जर्रा नहीं हिलता, होती है हवा बंद तो पत्ता नहीं हिलता। अल्लाह फरिश्तों को भेजते हैं, जाओ उस खातून की रूह को कब्ज करके ले आओ। उन जालिमों के हमला करने से पहले उनकी रूह परवाज हो गई। वो एक लाश में हथौड़े मार रहे, वो एक लाश में मेखे ठोक रहे। अल्लाह बातें करता है, आसिया, अल्लाह अकबर, कितना ऊंचा मकाम अल्लाह ने हजरत आसिया को दिया। तफसील का मौका नहीं, वरना सारा मज़मून आपके सामने बयान करते। आसिया, मैंने वो पूरा मंजर देखा है, लेकिन सुनो, हम तुम्हें इस कुर्बानी के नतीजे में क्या देते हैं? तुम दुनिया में सबसे बदतरीन इंसान की बीवी थी, दुनिया में सबसे बड़े जालिम की बीवी थी। हम तुम्हारा निकाह दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम्हारा निकाह फरमाते हैं। चुनाचे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज से तशरीफ लाए थे, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से मुलाकात होती है तो आप बतौर मज़ाक फरमाते हैं, खदीजा, मैं तुम्हारी शौकन से मिल करके आ रहा हूँ। अल्लाह के रसूल, मेरी तो कोई शौकन नहीं, अभी आपने मेरे अलावा कोई और निकाह नहीं किया। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खदीजा, मैं आसिया मेरा इंतजार कर रही है, अल्लाह मेरा निकाह उनसे फरमाए। आज दुनिया के गुंडे और औबाश किस्म के लोग, सरफरे लोग इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को खत्म करना चाहते हैं, इस मुल्क के भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन हम बता देना चाहते हैं, ये गांधी का मुल्क है, ये जवाहरलाल नेहरू का मुल्क है, ये हुसैन अहमद मदनी का मुल्क है, ये हजरत शेखुल हिंद का मुल्क है। ये मेरे भाइयों, यहाँ की गंगा जमनी तहजीब और यहाँ का भाईचारा, यहाँ हिंदू मुसलमान एक प्लेट में बैठ करके खाना खाते आए हैं और खाना खाते रहेंगे। कुछ सरफुरे लोग हैं, उनकी हरकतें और उनकी तमन्नाएं कभी पूरी नहीं होंगी। इन मदरसों की यही आवाज है, इन मदरसों का यही पैगाम है। इन मदरसों ने उस वक्त भी यही पैगाम लगाया था जब जालिम अंग्रेज ने इस मुल्क पर तसल्लुत और इस मुल्क पर काबिज जालिम अंग्रेज हो गया था और यहाँ की ईंट से ईंट बजा दी थी। होली के वक्त में दिवाली हो रही थी, दिवाली के वक्त में होली अपनी मनमानी उन्होंने चला रखी थी। उस वक्त में हमारे उलमाए किराम और
مہاتما گاندھی، یہ سب حضرات ایک ساتھ مل کر کے آئے. مہاتما گاندھی اگر برت رکھے ہوئے ہیں تو حضرت شیخ الہند روزہ رکھے ہوئے ہیں. ان سب نے مل کر کے اس ملک کو ظالم انگریز سے آزاد کرایا ہے. علماء کرام اپنی جبہ و دستار کے ساتھ باہر نکل کر کے انہوں نے آواز لگائی، اے ظالم انگریزوں، اے ظالم انگریزوں، اے تن کے کالوں اور من کے کالوں اور تن کے گوروں، تمہیں اس ملک کو چھوڑنا ہے. چنانچہ ان کو اس ملک کو چھوڑنا پڑا. یہ ان مدرسوں کی اور ان مسجدوں کے میناروں کی اور ان ممبروں کی آواز تھی، اور آج بھی یہی آواز لگائی جا رہی ہے. خدارا اس ملک کی حفاظت کر لو، اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو باقی رکھو، یہاں کے بھائی چارے کو باقی رکھو. بہرحال میرے بھائیوں، یہ اس مدرسے کا اور الحمدللہ جامعہ سبیل السلام بچوں کے لیے ہے، جامعہ سبیل السلام للبنات لڑکیوں کے لیے ہے، اور قریب قریب دونوں ادارے ہیں. کتنا خوبصورت سنگم ہے، کتنا بہترین سنگم ہے. اس لیے میرے بھائیوں، آؤ میں بغیر کسی تاخیر کے اور بغیر کسی تمہید کے، آپ حضرات کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ان مدارس کی اہمیت کیا ہے، ان مدارس کا مقام کیا ہے، ان مدرسوں کا معاشرے میں ہونا کتنا ضروری ہے، ان مدرسوں سے ہمارا تعلق کتنا ہونا چاہیے. رب کعبہ کی قسم، یہ مدرسے ہماری روح ہے، یہ مدرسے ہمارا قلب ہے، یہ مدرسے ہمارا سر ہے، یہ مدرسے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر میرے بھائیوں، اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہو اور آنے والے حالات اس سے بھی بدتر ہوں گے، ان حالات میں اپنے بچوں اور بچیوں کے ایمان کا تحفظ چاہتے ہو تو ان مدرسوں سے جڑے رہنا، ان مدرسوں سے تعلق رکھنا. اپنے بچوں کو مرتے وقت بھی یہ کہہ کر کے جانا، اپنے بچوں سے بھی کہہ کر کے جانا، اے میرے بچوں، حضرت لقمان حکیم اپنے بچوں سے کہہ کر کے جا رہے ہیں، اے میرے بیٹے، علماء کی مجلسوں کو اپنے لیے لازم رکھنا، علماء کے پاس بیٹھنے سے کبھی تھکنا نہیں، کبھی لاپرواہ نہ ہو جانا، علماء کے پاس بیٹھتے رہنا. یہ مدرسے، علامہ اقبال کے سامنے کچھ لوگ مدرسوں کی برائی کرنے لگے، کچھ لوگ مدرسوں کے بارے میں الٹا سیدھا کہنے لگے. امام علامہ اقبال نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، ان کے منہ کو بند کر دیا. بند کرو اپنی زبان کو، خاموش کرو اپنی زبان کو. اے لوگوں، ان مدرسوں کی اہمیت کو مجھ سے پوچھو. میں اسپین کا دورہ کر کے آیا ہوں، میں اسپین کے حالات دیکھ کر کے اپنی آنکھوں سے آیا ہوں. وہاں کا ننگا پن، وہاں کی بے حیائی، وہاں کی خرمستیاں، وہاں کی بدمستیاں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آیا ہوں. اے مسلمانوں، ان مدرسوں کو چلاتے رہنا، ان مدرسوں کا ساتھ دیتے رہنا. اگر یہاں یہ مدرسے نہیں رہیں گے تو کوئی گارنٹی نہیں کہ ہمارے بچے ایمان پر قائم رہیں. سمجھ میں بات آ رہی ہے نہیں آ رہی بھائی؟ اس لیے بھائی یہ کام تھوڑا اکیلے کر لیں گے بھائی. مولانا جان محمد صاحب، دو مدرسوں کا بوجھ یہی کم ہے، یہ اکیلے کر لیں گے؟ اس عمر کا جوان، اس عمر کے جوان کو تو سود بد بھی نہیں ہوتی. اس عمر میں تو مستیاں سوچ جاتی ہیں انسانوں کو. اس عمر میں تو ہوٹل بازی میں، چوراہوں پر بیٹھنا، گپ شپ کرنا، ایسے حالات میں گزرتے ہیں. لیکن انہوں نے اپنے بھائی کو دیکھا ہے، انہوں نے اپنے بھائی کی زندگی کو دیکھا ہے. الحمدللہ. اللہ نظر بد سے حفاظت فرمائے، اللہ نظر بد سے حفاظت فرمائے. اس عمر میں ان کی بازوں میں طاقت ہے، ان کے سینے میں رکھا ہوا دل بھی جوان ہے. یہ جوانی ہوٹل بازیوں میں اور بدمستیوں میں اور خرمستیوں میں نہ لگا کر کے دین کے پیغام کو، نبی کے طریقوں کو اور نبی کی احادیث کو اور دین کے اہم پیغام کو اور قرآن و سنت کی اشاعت کے لیے اپنا وقت اور اپنی جوانی اور اپنا پورا وقت لگایا. اس لیے میں، چونکہ مدرسہ خواتین کا بھی ہے، بچیوں کا بھی ہے، وہ خواتین حضرات یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی ذمہ داری بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور میں اپنے جوانوں سے، اپنے بزرگوں سے بھی بغیر تاخیر
چونکہ بہت لمبا جلسہ نہیں چل رہا ہے، بس بات ختم کر رہے ہیں۔ کیا بچے کے دستار بندی گئے نا؟ الحمدللہ الحمدللہ، ایک بچہ حافظ قرآن، اور کچھ ہی دنوں میں بچیاں عالمہ کا کورس پڑھ کر کے یہاں سے نکلیں گی۔ اب آغاز ہو گیا ہے، اس لیے کون میرا نوجوان، میرا بزرگ آ کر کے کہے کہ مولانا جان محمد صاحب کے مدرسے کے لیے نہیں، میرے مدرسے کے لیے۔ مدرسے کسی کی جاگیر نہیں ہوتے، مدرسے پوری قوم اور سب کے ہوتے ہیں۔ مولانا جان محمد صاحب ذمہ دار ہیں، لیکن آپ نے ان پر اعتماد کیا ہے، اس لیے کون ہے میرا بھائی جو آئے اور آ کر کے کہے کہ مولانا جان محمد صاحب کے مدرسے کے لیے بلکہ میرے مدرسے کے لیے میں یہ تعاون پیش کر رہا ہوں؟ کون ابتدا کر رہا ہے؟ ماشاءاللہ کچھ حضرات نے درمیان میں بھی، تقریر کے درمیان بھی، آؤ بھائی آؤ، اب آپ کی باری۔ کون میرا نوجوان، میرا بھائی؟ ایک اور معصوم بچی 10 روپیہ لے کر کے آئی، اللہ قبول فرمائے۔ کون میرا بزرگ، میرا بھائی، میرا جوان، میری مائیں بہنیں، اسلام کی شہزادیاں، کون ابتدا کر رہی ہے کہ میری طرف سے یہ رقم جو حافظ قرآن بچہ بنا ہے، ان کے خوش نصیب ماں باپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ان کی زیارت۔ ماشاءاللہ، دیکھو میرا بھائی، میرا نوجوان کون ہے؟ کیا نام ہے؟ اچھا میں جانتا ہوں، لیکن ماشاءاللہ دیکھو بھائی کیا نام ہے ان کا؟ سنور بھائی، بہت ہی یہ پانچویں کے رہنے والے ہیں، مولانا جان محمد صاحب کے گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ جی لائیے ماشاءاللہ، ہمارے کے ایک بزرگ، ہمارے بھائی جن کی دعاؤں کی ہمیں ضرورت ہے، بھائی شمشاد 500 روپیے سے تعاون کر رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ ایک اور بھائی ماشاءاللہ کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 800 روپیے، کیا نام ہے؟ بھائی زاہد صاحب 800 روپیے سے تعاون کر رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ ایک اور بچہ 50 روپیے، جی ماشاءاللہ دیکھو کتنے احترام، ماشاءاللہ ان کا چہرہ ہی بتا رہا ہے کتنے احترام اور ادب اور عظمت کے ساتھ لے کر کے آئے ہیں۔ بھائی دانش اقبال ماشاءاللہ ذمہ دار معلوم ہوتے ہیں، علاقے کے جیسے ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ۔ جی ان کے بچے یہاں سے اللہ وکیل ہے، دیکھو میں تو چہرہ ہی دیکھ کر کے سمجھ میں آ رہا تھا کہ کوئی بڑی شخصیت ہے۔ اللہ ان کو اور ایسا وکیل کہ جج کے سامنے کھڑے ہو کر کے ایسی دلائل پیش کرے کہ جج انصاف دینے پر مجبور ہو جائے۔ کتنے ہیں؟ 15,000 روپے۔ وکیل صاحب آج یہاں کو آ جاؤ، ہمارے وکیل صاحب دیکھو، وکیل جب ایسا ہوگا جس کے سینے میں قرآن کی عظمت، اپنے بچے کو انشاءاللہ یہ وکیل بھی بنائیں گے، ڈاکٹر بھی بنائیں گے، لیکن پہلے حافظ قرآن بنایا ہے۔ تو وکیل صاحب نے تو 15,000 روپے دیے، تو ہم تو بہت دور سے چل کے آئے وکیل صاحب، بہت مطلب میرٹھ سے بھی دور سے آئے ہیں، تو ہم کچھ مزاج بنا ہوا ہے، وہاں جلسوں میں جانا ہوتا ہے، تو ہم بھی کچھ کہہ رہے ہیں، ہمیں بھی خوش کرنے کے لیے مجھے بھی کچھ ثواب مل جائے۔ یہ تو 15 تو آپ نے دے ہی دیے ہیں، 15 تو یہ آپ کی طرف سے ہیں ماشاءاللہ، کچھ اور بھی اگر ان میں اضافہ ہو جائے تو ماشاءاللہ مجھے بھی کچھ ثواب مل جائے گا۔ یہ تو آپ نے دیے ہی ہیں ماشاءاللہ۔ جی اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ 20,000 روپیے ہمارے وکیل صاحب دے رہے، 15,000 روپیے دے دیے، 5,000 روپیے اور پہنچائیں گے، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ ان کی نسلوں میں دین کے محافظ پر پیدا فرمائے، دنیا میں بھی لوگوں کی فریاد کو لے کر کے جاتے ہیں، مظلوموں کی حمایت کرتے ہیں۔ میرا مولا کل آخرت میں ان کو کتنا اونچا بدلہ اور کیا مقام عطا فرمائے گا، میرے مولا اپنی شان کے مطابق ان کو بدلہ عطا فرمائے۔ جی آئرہ ماشاءاللہ 200 روپیہ اللہ قبول فرمائے۔ دل شمع 500 روپیہ اللہ قبول فرمائے، اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرمائے۔ بھائی دیکھو وکیل صاحب نے تو اپنا کام کر دیا ہے، اور ماشاءاللہ
ہم نے کہا اور اللہ جیسے انہوں نے ہماری بات کی لاج رکھی اللہ تو ان کی لاج رکھنا. آؤ بھائی آپ بیٹھے ہوئے آپ بھی آئے کھڑے ہو کر جلدی جلدی آئے. آؤ بھائی آؤ جلدی جلدی آؤ میرے بھائیو میرے بزرگوں آؤ میرے بھائیو. ہوٹلوں پر جا کر کے 1000 روپئے تو یوں ہی خرچ ختم ہو جاتے ہیں. ہیل پیتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا پیتے ہیں. ایک اور معصوم بچی 100 روپئے اللہ قبول فرمائے. اللہ اس بچی کو ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. بھائی ابھی یہی ہے میرے ہاتھ میں. آؤ بھائی اسی طرح بیٹھے رہیں کیا بھائی. آؤ جلدی جلدی آؤ. خواتین مائیں بہنوں کی طرف سے حافظ قرآن کے خالو حافظ قرآن کی خالائیں حافظ قرآن کے ماموں حافظ قرآن کی ممانی حافظ قرآن کی دادی حافظ قرآن کی نانی حافظ قرآن کے نانا سب یہاں پر آئے ہوئے ہوں گے. اس لیے کہ شادیاں تو سب کے گھر پر ہوتی ہیں تقریبات تو سب کے گھر پر ہوتی ہیں لیکن حفظ قرآن کی دولت اللہ سب کو نہیں دیتے. سب کے بچوں کو حافظ نہیں بنا 100 روپیہ یہ بچہ 200 روپیے یہ معصوم بچہ لے کر کے آیا. ایک بچہ اللہ قبول فرمائے 50 روپیے ایک اور بچہ لے کر کے آیا اللہ قبول فرمائے. لاؤ بھائی کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں بھیا. آپ کی آنکھوں کے سامنے کام ہے مدرسے کا. آپ کی آنکھوں کے سامنے نظام ہے مدرسے کا. جی ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. ایک اور بچے لے کر کے آئی. آؤ بھائی تو ہمارے بھائی جو دے کر کے گئے تھے وہ پانچلی کے بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں پانچلی میں ماشاءاللہ. بھائی سنور صاحب کتنے ہیں ہمارے ایک اور نوجوان خوبصورت نوجوان آفتاب بھائی 2000 روپئے دے کر کے گئے ہیں. بھائی سنور صاحب 2000 روپئے دے کر کے گئے ہیں. یہ بھی ان میں بڑھائیں گے بھائی سنور بھی. میں ان سے کہوں گا بھائی سنور صاحب سے بھی کہ ان میں بڑھائیں. 500 روپئے بھائی آفتاب دے کر کے گئے. 200 روپئے ایک اور عالم بھائی دے کر کے گئے. ایک اور بچی 50 روپئے دے کر کے گئی. ایک اور بچی 20 روپئے دے کر کے گئی. اللہ قبول فرمائے. اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرمائے. آمین. جی لائیے بھائی آؤ بھائی جلدی جلدی آ جاؤ بھائی ہمارے سنور بھائی. آؤ بھائی آؤ جلدی جلدی آئے. جی ماشاءاللہ دیکھو آ رہے سنور بھائی. ان کا نام ہے بھائی ماشاءاللہ ہمارے گاؤں میں بھی خرچ کرنے میں لوگوں کا کمزوروں کا ساتھ دینے میں غریبوں کی مدد کرنے میں مدرسوں کا تعاون کرنے میں اپنا ایک امتیاز رکھتے. دیکھو ایک اور میرا بھائی میرا نوجوان میرا خوبصورت نوجوان 500 روپئے دے کر کے گیا. اللہ اس جوان کی جوانی میں برکت فرمائے. دیکھو آسیہ ہی کا تذکرہ ہو رہا تھا. آسیہ بچی 500 روپئے لائے آئے. اللہ قبول فرمائے. آمین. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے پردھان جی کے بھائی سنور بھائی 5000 روپئے سے تعاون کر رہے. 2000 روپئے دے دیے. 3000 روپئے اور دیں گے. اللہ قبول فرمائے. اللہ ان کی نسلوں میں دین کے محافظ پیدا فرمائے. ایک اور بچی آئی 200 روپئے. اللہ قبول فرمائے. اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرمائے. بھائی انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں بھیا. آؤ بھائی جلدی جلدی آ جائیں اٹھ کر کے. اب آپ ہی کی تو ذمہ داری ہے. اس سے پہلے بھی بیان ہو گیا. میں نے بھی کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے بتا دی. اب تو ہماری ذمہ داری ہے. حضرت مولانا جان محمد صاحب کی آواز کو اور ان کی حوصلہ افزائی کون کرے گا. آپ ہی تو کریں گے میرے بھائیو. آپ کہیں سے مولانا آپ اکیلے نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. مائیں بہنیں بھی کہیں ہماری آوازیں ہماری آوازیں ہماری دعائیں ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں مولانا جان محمد صاحب. اس لیے آئے بھائی آئے جلدی جلدی اٹھ کر کے آ جائیں بھائی. میں بولتا رہوں گا کہ اسی طرح آپ دیتے رہیں گے تبھی تو بولا جائے گا. تبھی تو مائک سے آواز آئے گی. آؤ بھائی جلدی اٹھ کر کے آ جائیں. چلو ایسا کریں ایسا کرتے ہیں ہمارے مرحومین. دیکھو ایک اور بھائی آئے نوجوان ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. مشاہد بھائی مشاہد صاحب 500 روپئے. اللہ قبول فرمائے. ہادیہ کے 100 روپئے. اللہ قبول فرمائے. ایک اور بچی 500 روپئے. اللہ قبول فرمائے. اللہ ایک اور بچہ 50 روپئے. اللہ ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان بچوں کو بنائے.
بھائی عبدالصمد 300 روپے اللہ قبول فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر۔ بھائی مجمع سے اکیلے وکیل صاحب ہی کھڑے رہیں گے کیا بھائی؟ ان کا کچھ قریب تو پہنچو، 5000 2000 5000 والا تو کوئی بھی نہیں آیا بھائی۔ چلو میں ایسا کرتا ہوں، نہیں مجھے امید ہے پہلے بھی میں آیا تھا یہاں پر اور آپ ذرا سے تشکیل کی تھی، آپ نے بہت طبیعت خوش کر دی تھی۔ دیکھو ہم تو دنیا میں الحمدللہ باحیات ہیں، بہت سارے بھائی ایسے ہیں ان کے دادا، ان کی دادی، ان کے والدین دنیا سے چلے گئے، جن کے والدین حیات ہیں اللہ ان کے عمر میں برکت فرمائے، ان کے سائے کو دراز فرمائے۔ محمد عبد الرحمن 100 روپے اللہ قبول فرمائے۔ دیکھو مائیں بہنیں، اسلام کی شہزادیاں، اسلام کی بچیاں ماشاءاللہ آ رہی، مسلمانوں کی بچیاں آ رہی ہیں اور آہستہ آہستہ تعاون کر کے جا رہی۔ تو بھائی ریان 500 روپے اللہ قبول فرمائے، بہت پیارا نام ہے ماشاءاللہ، باب الریان، جنت کے ایک دروازہ ہے، اس کا نام ہے ریان۔ دیکھو ایک اور نوجوان آ رہا ہے، اللہ ان کی جوانی میں برکت فرمائے، اللہ ماشاءاللہ۔ جی ہمارے بھائی محمد عمران صاحب 200 روپے اللہ قبول فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرمائے۔ بھائی جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، سنو میرے نبی نے فرمایا ہے مرنے والا ڈوبنے والے کے مانند ہو جاتا ہے، وہ تنکوں کا سہارا تلاش کرتا ہے، تنکا مل جائے میری جان بچ جائے، سہارے ڈھونڈتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مرنے کے بعد قبر میں لیٹا ہوا انسان بھی ڈوبنے والے کی طرح ہو جاتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے ایک اور خوبصورت معصوم بچہ۔ 100 روپے اللہ اس بچے کی عمر میں برکت فرمائے، اللہ۔ جی ماشاءاللہ دیکھو نوجوان بھائی آئے ہیں ماشاءاللہ اٹھ کر کے۔ بھائی محمد دانش، نام بھی دانش اور کام بھی دانش ماشاءاللہ، بھائی دانش صاحب نوجوان ہیں، اللہ ان کی جوانی میں برکت فرمائے، اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرمائے۔ 2000 روپے سے تعاون کر رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ نہیں 2000 روپے دیے، اللہ قبول فرمائے۔ اسی طریقے پر ہمارے بھائی شاداب صاحب 1000 روپے اللہ قبول فرمائے، دے کر کے گئے ہیں، تعاون کر کے گئے ہیں، اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرمائے، اللہ ان کی نسلوں میں دین کے محافظ پیدا فرمائے۔ ایک اور بچی 50 روپے، ایک اور صاحب 200 روپے اللہ قبول فرمائے، اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرمائے۔ بھائی سمیر 100 روپے اللہ قبول فرمائے۔ بھائی دیکھو اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے جنہوں نے ہمیں گھر دیا، جنہوں نے ہمیں کاروبار دیا، جنہوں نے ہمیں کارخانے دیے، جنہوں نے ہمیں بینک بیلنس کا مالک بنایا اور وہ قبر میں جا کر کے سو گئے، آج وہ انتظار کر رہے ہیں کاش میرا بیٹا، میں بہت بڑا کاروبار دے کر کے آیا ہوں، کاش میرا بیٹا، میری بچی، میری اولاد، میری بیوی، میرے بچے میرے لیے کچھ ایصال ثواب کر دیں، میرے لیے دعائے مغفرت کر دیں۔ تو میں کہتا ہوں 20 آدمی، زیادہ نہیں، 20 آدمی 1000 روپے کے اپنے مرحومین کی طرف سے، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کھڑے ہو کر کے آ جائیں بھائی۔ لاؤ بھائی اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے عورتوں سے بھی درخواست ہے اور جوانوں سے بھی درخواست ہے، بزرگوں سے بھی درخواست ہے کہ جو ہمیں کاروبار دے کر کے گئے ہیں، ہمیں بینک بیلنس کا مالک بنا کر کے گئے ہیں، آج وہ دنیا میں نہیں ہے، ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے ان کو کس انداز میں یاد رکھا ہے؟ ہم نے ان کو بھلا دیا، ہم بھی اسی طرح بھلا دیے جائیں گے جب ہم دنیا سے جائیں گے۔ آج ہم نے ان کو یاد رکھا، ہماری اولاد ہمیں یاد رکھے گی، ہمارے گھر والے ہمیں یاد رکھیں گے، اس لیے آؤ بھائی آؤ۔ بھائی دانش 2000 روپے دے کر کے گئے، کون ہے ایک اور دوسرا بھائی ان کا جوڑا بنائے، آؤ بھائی آؤ۔ بھائی میں اسی طرح بولتا رہوں گا بھائی، آؤ بھائی میرے بھائی جلدی جلدی آ جائیں گے۔
جلدی آئیں، کھڑے ہو کر کے آئے، پھر اس کے بعد دعا ہو جائے گی، دستار بندی کا عمل بھی آنا ہے۔ کون ہے جو ابتدا کر رہا ہے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے؟ کون ہے میرا بھائی جو مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ابتدا کر رہا ہے؟ اپنے والدین کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے جو دنیا سے چلے گئے، اپنے دادا اور دادی، اپنے بھائی، اپنے ماں باپ، اپنے نانا اور نانی 100 روپے دے کر کے گئے بچے، اللہ قبول فرمائے۔ ایک اور میرا بھائی 150 روپے دے کر کے گیا، اللہ قبول فرمائے، اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرمائے۔ آؤ بھائی آؤ، جلدی آؤ بھائی، کیوں بیٹھے ہوئے ہیں آپ حضرات؟ اب میں بات کو ختم کر دوں گا، میں نے تو آپ کے سامنے بہت سستا سودا رکھا ہے، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے آ جائیں آپ۔ آؤ بھائی آؤ، دیکھو آ رہے ہیں ماشاءاللہ، دیکھو کتنا خوبصورت نوجوان، اللہ اس بچے کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ اس بچے کو ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ آؤ بھائی آ جاؤ، آ جاؤ جلدی آ جاؤ بھائی۔ خواتین، مائیں بہنیں، بچیوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ اپنے گھروں سے بھی لے کر کے آئیں۔ آؤ بھائی آؤ، اسٹیج پر بھی جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ تعاون فرمائیں۔ بھائی بات تمہارے سمجھ میں نہیں آئی کہ مدرسے کتنے ضروری ہیں چلنے؟ اب یہ مدرسے اسی طرح تو چلتے ہیں، مسلمانوں کی حلال اور پاکیزہ اور محنت اور گاڑی کمائی سے 1-1 روپیہ 2-2 روپیے۔ دیکھو ایک اور معصوم بچہ 500 روپیے لے کر کے آیا ہے، یوسف بھائی نے 500 روپیے بھجوائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرمائے۔ بھائی اکیلے دانش بھائی بیٹھے رہیں گے کہ ہاں بھائی شاداب بھائی اکیلے بیٹھے رہیں گے؟ نہیں نہیں، ان کا جوڑا بناؤ، ان کا ساتھ دو۔ آؤ، کون ہے میرا بھائی جو اور 1000 اور 2000 روپیے لے کر کے آ رہا ہے؟ آؤ میرے بھائیوں، آپ تو شہر میں رہتے ہیں، ہم تو جلسوں میں دیہاتوں میں جانا ہوتا ہے، وہاں ہم بڑی بڑی رقمیں لوگوں سے دلواتے ہیں، بڑی بڑی رقمیں جو بیچارے کھانے پینے میں کمزور ہوتے ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم جب ان کے سامنے قرآن کو بنیاد بنا کر اور قرآن کا حوالہ دے کر کے ان سے کہا جاتا ہے تو وہ آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مولانا کیا چاہتے ہیں بتائیے آپ؟ اللہ اکبر۔ آپ تو شہر میں رہتے ہیں میرے بھائیوں، آپ الحمدللہ کاروباری حالات لوگوں کے خراب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، حالات اس طرح کے بنے ہوئے ہیں، اللہ کاروبار اچھے چلائے، اللہ رکاوٹوں کو دور فرمائے، لیکن مسلمان اپنے دین کے لیے، اپنے قرآن کے لیے، اپنے اسلام کے لیے بھوکا رہ جائے گا، لیکن جب قرآن اور دین اور اسلام کا حوالہ دیا جائے گا تو وہ اپنے پیٹ کو کاٹ کر بھی دیتا ہے، پیٹ کو اپنی ضرورتوں کو پیچھے رکھ کر کے بھی مدرسوں کا تعاون اور دین۔ جی ماشاءاللہ، ایک اور بچی جوڑا بھی لے کر کے آئی اور 100 روپے لے کر کے آئی، اللہ قبول فرمائے۔ جی بھائی شکیل کولر والے، عاشقین کولر والے، بھائی کولر کی ضرورت ہے اس وقت میں، کولر اللہ ان کے کاروبار کو اچھا چلائے، 500 روپے سے تعاون کر کے گئے، اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرمائے۔ آؤ بھائی 500 روپے لے آؤ، چلو 1000 2000 بھی نہیں، ہم تو 500 میں بھی راضی ہو جائیں گے بھائی، 500 روپے لے کر کے آ جائیں گے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے۔ 20 آدمی 500 روپے کے کھڑے ہو جائیں، اب تو کتنا سستا ہو گیا بھائی، اس سے اور نیچے کہاں جائیں گے؟ اس سے نیچے کہاں جائیں گے بھائی؟ 500 روپے مائیں بہنوں سے بھی عورتوں سے بھی درخواست ہے کہ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے 500 روپے۔ میں تو بہت نیچے آ گیا ہوں بھائی، اب اس سے نیچے کہاں جائیں گے؟ اس سے نیچے کہاں جائیں گے؟ اور تو یہ چاہیے تھا کہ 15,000 20,000 روپے ہمارے وکیل صاحب نے دیے، 5,000 روپے ان کا کچھ آگے پیچھے ہونا چاہیے تھا، لیکن چلو بھائی نہیں تو کچھ اور جیسا آپ چاہتے ہیں ایسا کریں۔ آؤ بھائی آؤ، آ جاؤ بھائی، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرمائے۔ آؤ بھائی آؤ،
بھائی 500 روپے کون ابتدا کر رہا ہے 500 روپے سے؟ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، اپنے مرحومین کو ثواب پہنچانے کے لیے، اپنے مرحوم والد کے لیے، اپنے مرحوم دادا کے لیے، اپنے مرحوم رشتہ داروں کے لیے کون ایصال ثواب کے لیے کون میرے بھائیو اعلان کرا رہا ہے؟ کون کھڑا ہو رہا ہے؟ کون اس کی ابتدا کر رہا ہے؟ ابتدا کر دیں انشاءاللہ پھر شروع ہو جائے گا کام۔ کون میرا بھائی سب سے پہلے لے کر کے آ رہا ہے؟ بھائی آؤ بھائی جلدی آؤ۔ پھر مولانا بھی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بھی آپ حضرات کے سامنے آئیں گے۔ آؤ بھائی آؤ۔ ارے بھائی بات ختم کر رہے ہیں پھر دستار بندی کا عمل کر رہے ہیں۔ کون ابتدا کر رہا ہے بھائی؟ ہاں بھائی کون ابتدا کر رہا ہے؟ دیکھو یہ بچہ لے کر کے آیا، اللہ قبول فرمائے، اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرمائے۔ عبد الرحمن 100 روپیہ اللہ قبول فرمائے۔ احمد بچہ احمد، اللہ ان دونوں بچوں کو ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ 200 روپیے اللہ قبول فرمائے۔ بھائی 500 روپیے والا نہیں آیا کوئی بھی ابھی؟ جب سے ہم نے اعلان کیا 500 روپیے والا نہیں آیا ابھی کوئی۔ اتنا بڑا مجمع ہے، 500 روپیے میں نے کہا کہ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کون ہے جو 500 روپیے سے تعاون کر رہا ہے؟ 500 روپیے سے کون تعاون کر رہا ہے میرے بھائیوں؟ 100 روپیے 200 روپیے تو لے کر آ رہے ہیں، لیکن 500 روپیے لے کر کے ابھی نہیں آیا کوئی۔ اس سے پہلے تو آئے ہیں لیکن اب کوئی نہیں آیا۔ اس لیے کون ہے جو اس کی ابتدا کرے اور اس کے بعد پھر دستار بندی کا عمل شروع کر دیں گے؟ بھائی آؤ بھائی جلدی جلدی آ جاؤ۔ ہاں بھائی آ نہیں رہے، 11 بج گئے بھائی۔ میں 10:05 پر بیٹھا تھا اور 11:03 ہو گئے۔ جی ہاں بھائی یہ تو شہر ہے، گاؤں تو ہے نہیں، دیہات نہیں ہے۔ شہر میں بیٹھا ہوں، یہاں پر ایسا لگ رہا ہے جیسے بالکل دیہات میں بیٹھا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ تو جی ماشاءاللہ 100 روپیہ اللہ قبول فرمائے اور 100 روپیہ اللہ قبول فرمائے۔ 100 روپیے تو آ رہے ہیں، 500 روپیے والا بھی کوئی نہیں آیا بھائی۔ میں بھی بات جاری رکھوں گا جب تک 500 روپے والا نہیں آئے گا۔ 500 روپے والا کون آ رہا ہے؟ عورتوں کی طرف سے۔ عورتوں کی طرف سے تو ابھی تعاون نظر نہیں آیا، حالانکہ زیادہ تعاون ہونا چاہیے۔ جی جی ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام بھی فرحت عمر ہے۔ آپ کے پوتے نے حفظ مکمل کیا ہے ماشاءاللہ۔ آپ سے زیادہ خوش نصیب انسان کون ہو سکتا ہے؟ آپ کے بیٹے نے 20,000 روپے سے تعاون کیا ہے مدرسے کا، کیا ہے ماشاءاللہ؟ جی کتنا جی میری سمجھ میں نہیں آئی۔ انہا 500 روپے۔ جی 500 روپے والا نہیں آیا بھائی کوئی؟ بھائی یہ تو جی بتائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دیکھو دور بیٹھے ہوئے ہمارے حافظ قرآن کے دادا میاں۔ آپ کو پتا ہے اس ملک کے بادشاہ گزرے ہیں اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ۔ جب ان کے اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ، انہی کا واقعہ ہے میرے بھائیوں۔ بیٹے نے حفظ مکمل کیا، بیٹے کے بیٹے نے حفظ مکمل کیا، تو وہ جب دادا سے جا کر کے ملے تو کہا کہ تمہارے بیٹے نے، تمہارے پوتے نے حفظ مکمل کیا ہے۔ تو والد صاحب کیا کہنے لگے دادا میاں، مجھے تو جب خوشی ہوگی جب میرا بیٹا بھی اس نعمت سے بہرور ہو جائے گا۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ہمارے وکیل صاحب کے والد محترم سعودی میں ہیں، وہیں سے انہوں نے 10,000 روپے بلوائے ہیں۔ اللہ قبول فرما لے، اللہ ان کے سائے کو وکیل صاحب کے سر پر دراز فرمائے۔ وکیل صاحب کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ان کے سائے کو دراز فرمائے، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرمائے۔ جی
جی ماشاءاللہ ایک بچی آئی 400 روپیے، اللہ قبول فرمائے، اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرمائے ان بچیوں کو، اسلام کی شہزادیاں۔ جی بھائی 500 روپیہ ابھی تک نہیں آیا کوئی ہے؟ میں بات کرتا رہوں گا، 500 روپیے کوئی ابھی لے کر نہیں آیا؟ 10,000 روپیے تو بلوا دیے ماشاءاللہ ہمارے حاجی صاحب نے۔ جی اللہ اکبر کبیرہ، ایسا بابرکت حافظ قرآن، ایسا بابرکت حافظ قرآن، 20,000 روپیے والد محترم، 10,000 روپیے دادا میاں اور 5,000 روپیے ان کے چچا میاں۔ اللہ ایسی عظمت کرنے والے خاندان، ایسے چچا، ایسے دادا، ایسے والد اللہ سب کو عطا فرمائے، ایسا خاندان سب کو عطا فرمائے۔ آؤ میرے بھائیوں، حقیقت یہی ہے، میرے استاذ محترم سے لندن کے لوگ کہتے تھے، اے حضرت عبدالعلیم فاروقی نور اللہ مرقدہ، ان سے کہتے تھے حضرت ہم تو حافظ نہیں بن سکے، ہمارے بچوں نے حفظ نہیں کیا، آپ ہمیں بتائیں حافظ قرآن کے بننے میں کتنا خرچ ہوگا، کتنے لاکھ روپے خرچ ہوں گے، ہم اسے وہ لے جائیے اور ہمارے پیسے سے کسی کو حافظ قرآن بنا دیجئے۔ ہمیں پتہ نہیں حافظ قرآن کا مقام، حافظ قرآن کا مقام یہ ہے کل قیامت کے دن، کل قیامت کا میدان ہوگا اور بڑے بڑے انبیاء نفسی نفسی کہتے ہوئے ہوں گے، پوری دنیا گھبراہٹ اور گھبراہٹ کے عالم میں مبتلا ہوں گے۔ اس عالم میں اللہ حافظ قرآن کو روک دیں گے، اے عابد تم جنت میں چلے جاؤ، اے زاہد تم جنت میں چلے جاؤ۔ حافظ قرآن سے کہیں گے تم ٹھہرو، اور ہم دنیا کے انسانوں کو دکھانا چاہتے ہیں، ہم دنیا کے ان گندی زبانوں کو بتانا چاہتے ہیں جو حافظ قرآن کو بیکار سمجھا کرتے تھے۔ حافظ قرآن تم اکیلے جنت میں نہیں جاؤ گے، تم نے میرے قرآن کو اپنے سینے میں، میرے کلام کو اپنے سینے میں مکمل حفظ کیا ہے۔ تمہارے خاندان کے ایسے 10 افراد جن کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے میں نے ان پر جہنم کو واجب کر دیا تھا، جہنم ان کا انتظار کر رہی تھی، اے حافظ قرآن تم اتنے اونچے مقام پر فائز ہو، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرے آقا کی زبان ہے، میرے آقا کا فرمان ہے۔ اللہ کہیں گے تمہاری سفارش کے نتیجے میں ہم ایسے خاندان کے نیک لوگوں کو نہیں، ان لوگوں کو جن کے کالے کرتوتوں کے نتیجے میں انہوں نے جہنم کو واجب کر لیا تھا اپنے لیے، ہم تمہاری برکت سے، ہم تمہاری سفارش کے نتیجے میں ان کے لیے ہم جنت کو واجب کرتے ہیں۔ ہم پوری زندگی رگڑتے رہے اپنے ماتھے کو، پوری زندگی ناک رگڑتے رہے، تب بھی میرے بھائیوں ذرا سا بھی شکریہ اور حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اتنا اونچا مقام ہے ایک حافظ قرآن، اس لیے آؤ، کیا ساتھ نہیں دینا چاہیے؟ کیا تعاون نہیں کرنا چاہیے؟ وہی کہو، میرا نبی جب حرم میں قرآن پڑھتا تھا، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، مکے کے غنڈے اور اوباش قسم کے لوگ میرے نبی کی آواز کو بند کرنے کے لیے کہتے تھے بچوں سے نوجوانوں سے شور مچاؤ، ہنگامہ کرو، آواز کو دبا دو نبی کی، لیکن میرے نبی کی آواز دبی نہیں۔ ان شانئک ھو الابتر، اللہ نے انہی کو مٹا دیا۔ اے میرے نبی تیرا نام مٹنے والا نہیں، تیرا کام مٹنے والا نہیں، تیرا آواز بلند ہم نے کیا ہے، تیرا کام ہم نے بلند کیا ہے، تیرا نام ہم نے بلند کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی سعادت سمجھ کر کے، اپنی خوش بختی سمجھ کر کے تعاون کرنا چاہیے۔ تو بھائی آ رہے ہیں، میں اپنی بات کو ختم کروں پھر؟ ہاں بھائی کون آ رہا ہے؟ 500 روپیے نہیں آئے ابھی، میں نے تو ابھی بتایا 5,000 بھی آ گئے اور 10,000 بھی آ گئے، لیکن 500 روپیے والا کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ پتہ نہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی، میں تو سمجھ میں نہیں آ رہی بات، میں کہاں بیٹھا ہوں اسٹیج پر سے یہ کوئی آ جائے بھائی 500 روپیے والا 500 روپیے والا نہیں آئے گا، میں اپنی بات جاری رکھوں گا بھائی۔
جب تک 500 روپے والا کوئی نہیں آئے گا تو میں اپنی بات کو جاری رکھوں گا. جی بھائی رضوان کہاں ہے وہ خوش نصیب؟ یہاں کو آؤ بھائی، تم سے مسافہ کریں گے. یہاں کو آؤ. اللہ اکبر بھائی کمال ہو گیا. دیکھو کتنے برکتی پیسے آئے تمہارے. دیکھو خودداری اور غیرت مندی کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے. ہم سب کے مخدوم و محترم آپ کے علاقے کے مایناز امام کیا نام ہے مولانا حضرت قاری محمد کامل صاحب 1000 روپے سے مدرسے کا تعاون کر رہے ہیں. میں نے تو 500 روپے مانگے تھے لیکن 1000 آئے اور 500 روپے ہمارے بھائی کیا نام ہے بھائی محمد رضوان صاحب ان کے 500 روپے میرے مولا ہمارے امام محترم تو دین کا بڑا کام انجام دے رہے ہیں. اللہ بڑی خدمت ان سے لے رہا ہے. اللہ محبوبیت اور مزید مقبولیت عطا فرمائے. شروع ہو گیا بھائی کام ماشاءاللہ. 500 روپے بھائی اور آئے 200 روپے اللہ قبول فرمائے. 1000 روپے امام صاحب ہمارے امام صاحب کے 1000 روپے اللہ قبول فرمائے. اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرمائے. یہ تو 1500 ہو گئے بھائی. انہیں 2000 1500 ہوئے. 1500 لگ رہے کہیں حساب صحیح. 1500 تو حساب صحیح نہیں بیٹھتا نا. 2100 ایسے بولتے بھائی جب شادی میں وہ کراتے نا 2100 روپے لے لو جی. 2100 روپے اور 5100 روپے اس طرح کہتے ہیں نا. تو 1500 روپے ابھی امام صاحب کے 1000 روپے اور بھائی رضوان کے 500 روپے اللہ قبول فرمائے. اللہ دنیا اور آخرت کے. اور ایک اور بچہ 200 روپے لایا اللہ قبول فرمائے. اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرمائے. جی دستار بندی شروع کرائیں مولانا. دستار بندی کا عمل شروع کریں. یہ تو سلسلہ چل رہا ہے. جی جی ماشاءاللہ. کہاں ہے وہ حافظ قرآن بچہ؟ تو بھائی سلسلہ بند کر دیا آپ نے. نہ عورتوں کی طرف سے کچھ آواز آ رہی. حالانکہ عورتوں کو زیادہ دینا چاہیے تھا. عورتوں کو زیادہ حصہ لینا چاہیے تھا. کیوں؟ میں نے عورتوں ہی کے متعلق آیت پڑھی. آپ ہی کی فضیلت بیان کی. آپ ہی کے مقام کو بیان کیا. آپ ہی کی عظمت کو بیان کیا کہ مائیں بہنوں کی اور اس مائیں بہنوں کو اور بچیوں کو قرآن سکھانا, ان کی زندگی میں دین کو داخل اور شامل کرنا کتنا ضروری اور کتنا اہم ہے. اب اخیر میں آپ حضرات سے میں کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں, کیسے ہی حالات ہوں, کیسے ہی حالات ہوں, لیکن میرے بھائیوں خدارا مدرسوں سے جڑ کر کے رہنا. ایسے الٹے سیدھے لوگوں کی وہ آج میڈیا کا دور ہے. واٹس ایپ پر نہ جانے کیا کیا اور کیسی کیسی باتیں آتی رہتی ہیں. ان مدرسوں کی اہمیت 7 سمندر پار بیٹھا ہوا دشمن جانتا ہے کہ ان مدرسوں کی اہمیت کیا ہے. اس لیے کبھی ان مدرسوں کی اہمیت کو اپنے دل میں کم مت کرنا. اپنے دل سے ان مدرسوں کی اہمیت کو نہ نکال دینا, بلکہ ان مدرسوں کی عظمت. بھائی حافظ قرآن کے چچا بھی آ گئے, حافظ قرآن کے دادا بھی آ گئے, حافظ قرآن کے ماموں نہیں آئے, حافظ قرآن کی ممانی نہیں آئی, حافظ قرآن کے تایا نہیں آئے, حافظ قرآن کی ممانی بھی مجھے امید ہے آئی ہوئی ہوں گی. اس لیے کہ یہ تقریب ایسی نہیں ہے, یہ تقریب سب کے گھر نہیں ہوتی. حافظ قرآن سب کے گھر نہیں بنائے جاتے اور حافظ قرآن کی خالہ نہیں آئی. جی ماشاءاللہ آؤ بھائی آؤ. اللہ اکبر کبیرہ. 1000 روپے لائے بھائی. دیکھو بھائی نور الدین ہارڈ ویئر والے, ان کی طرف سے 1000 روپے اور 200 روپے اور 1200 روپے اللہ قبول فرمائے. اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرمائے. اللہ ان کی نسلوں میں دین کے محافظ پیدا فرمائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا حافظ قرآن کی ممانی, حافظ قرآن کے تایا, حافظ قرآن کے چچا تو آ گئے بھائی, لیکن ماموں بہت محبت کرتے ہیں آج اپنے بھانجوں سے. اپنے بھانجوں سے ماموں بے انتہا محبت کرتے ہیں. تو حافظ قرآن کی ممانی اور سبھی کو تعاون کرنا چاہیے, اس لیے کہ ہم سب کا تعاون شامل ہو جائے.
اللہ اکبر کبیرہ. دیکھو میرے پھوپھا تو میرے ذہن میں ہی نہیں رہا تھا. پھوپھی اور پھوپھا، حافظ قرآن کی پھوپھی اور پھوپھا کی طرف سے 2100 روپے سے مدرسے کا تعاون کیا جا رہا ہے. اللہ قبول فرمائے، اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرمائے، اللہ ان کی نسلوں میں دین کے محافظ پیدا فرمائے. مجھے امید ہے اس خاندان سے، وکیل صاحب کے گھرانے سے اللہ بڑا کام لیں گے، بڑی خدمات اللہ ان سے لیں گے. جی آؤ بھائی، آؤ میرے بھائی، آ جاؤ، جلدی آئیں. حافظ قرآن کہاں ہے مولانا خان صاحب؟ اسے آگے بٹھاؤ ہی نا، آگے بٹھاؤ. ان کے چہرے کو تو دیکھو لو. اللہ نظر بد سے بچائے. جی ماشاءاللہ. آؤ بھائی آؤ. ہمارے ایک ہاتھ میں سائنس، ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہو، ہمارے ایک ہاتھ میں سائنس ہو، ہم اعلیٰ درجے کے ڈاکٹر ہو، ہم اعلیٰ درجے کے انجینئر ہو، ہم اعلیٰ درجے کے لوئر ہو، ہم اعلیٰ درجے کے انجینئر بنے ہمارے بچے، اعلیٰ درجے کے لوئر بنے ہمارے بچے. ہم ایجوکیشن میں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اور اس ملک ہی میں نہیں، دنیا کے کسی بھی ملک میں جائیں، اگر سر اٹھا کر کے جینا چاہتے ہو اور دنیا کے انسانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے جینا چاہتے ہو تو ایجوکیشن سے جڑو، ایجوکیشن سے اپنا تعلق قائم کرو. اور یہ تقسیم چھوڑو. یہ دنیا کی تعلیم ہے، یہ دین کی تعلیم ہے. تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے. ہم تقسیم نہ کریں. اپنے بچوں کو عالم بھی بنائیں، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بنائیں، اپنے بچوں کو لوئر بھی بنائیں، اپنے بچوں کو انجینئر بھی بنائیں، اپنے بچوں کو IAS افسر بھی بنائیں، اپنے بچوں کو PhD کرائیں، اپنے بچوں کو ڈاکٹر اور ڈاکٹر بنائیں. اس لیے میرے بھائیوں، جی ماشاءاللہ، ایک اور بچی 50 روپے. اللہ قبول فرمائے، اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرمائے. اللہ اس بچی کو ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. جی بھائی، میں نے کچھ دیر بولا تھا تو ماشاءاللہ 500 روپے بھی آ گئے، 1000 روپے بھی آ گئے. جی مرحومین کی طرف سے نہیں بھجوائی کسی نے بھی. مرحومین کے اشارے ثواب کے لیے بھی آپ دیتے رہا کریں. اپنے مرحومین کو یاد رکھنا چاہیے، اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کرانی چاہیے، اپنے مرحومین کے لیے نوافل پڑھنے چاہیے. ثواب کی نیت سے اللہ اس کا ثواب ان کو عطا فرما دے، اس لیے کہ وہ محتاج ہو جاتے ہیں مرنے کے بعد. اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتے، وہ انتظار کرتے ہیں ہمارا کہ کاش میرا بیٹا، کاش میری اولاد، کاش میری بیوی، کاش میرے خاندان کے لوگ میرے لیے کچھ ایصال ثواب کر دیں. دستار پر جی دستار پر لاؤ دستار.